من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے متعلق بیان فرمایا۔ یہاں پر شکار کیے ہوئے جانوروں کے متعلق کچھ احکامات بیان کیے جائیں گے، کیونکہ مکہ کے جو لوگ تھے ان کی زندگی، اگرچہ وہ شہر میں رہتے تھے لیکن ان کی زندگی کے معاملات جو تھے وہ بدبیانہ تھے، یعنی دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں، جنگلوں میں جو لوگ گزر بسر کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کا زیادہ تر کام جو ہے نا وہ شکار کے ذریعے ہوتا ہے، شکار کر کے پرندوں کا، جانوروں کا انہیں کھاتے ہیں۔ اور شکار جو ہے، جہاں پر اسلام نے شکار کی اجازت عطا فرمائی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کے ساتھ شکار کرنا ہے ان کی بھی اجازت عطا فرمائی ہے جی۔ جیسے تیر ہو گیا، ہاں جی، تیر کے ذریعے شکار کیا کرتے، دو چیزوں کے ذریعے شکار کرتے تھے، تیر کے ذریعے یا پھر کتے کے ذریعے۔ کتا جو ہے اب اس کو رکھنا اسلام کے اندر اس کی سختی کے ساتھ ممانعت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کتا رکھتا ہے نا، اس کے آقا علیہ السلام میں روزانہ کا اس کا اتنا اجر ختم ہو جاتا ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہوتی رہتی ہیں، سوائے 3 کتوں کے۔ 3 کتے آپ رکھ سکتے ہیں۔ پہلا کلب ماشیہ ہے، کلب ماشیہ مویشی جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے لوگ جو عموماً ریبڑ رکھتے ہیں، بکریاں رکھتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کتے بھی رکھتے ہیں، جانور گائے بھینسیں رکھنے والے ساتھ کتے رکھتے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ اور اسی طرح کر کے ایک کلب زرع ہے، کھیتی کا خیال کرنے کے لیے۔ عموماً کھیتیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، ان کھیتوں کے اندر لوگوں کو جانور منہ مار جاتے ہیں، جانور داخل ہو جاتے ہیں، خراب کر جاتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہیں وہ کتے وہاں رکھتے ہیں۔ یہ دوسرا کتا ہے جسے رکھنے کی اجازت ہے۔ تیسرا کتا کلب سوید ہے، سوید کے شکاری کتے کو کہتے ہیں، کلب سید، یعنی شکار کے لیے کتا رکھنا، یہ بھی اسلام نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 طرح کے کتے۔ ان کے علاوہ کتا رکھنا ہے جی، وہ گھر میں جو کتا رکھتے ہیں، شوقیہ رکھتے ہیں کتا، ہیں جی، کتوں کے آج نعوذ باللہ من ذالک، یہ کو 2000 کی بات ہے، اس وقت اخبار چھپا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ اسلام آباد میں امیروں کے گھر میں پڑے ہوئے ایک کتے کا خرچ 40,000 روپے ہے۔ 2000 میں کتے کا خرچ 40,000 روپے ماہانہ خرچہ ہے، ہیں جی، ایک مہینے کا خرچہ کتے کا 40,000 روپے، بتائیں، تو وہ بھی سن 2000 میں، تو آج کی کتنے بنیں گے وہ جی۔ تو شوقیہ کتے پالنے والے، شوقیہ کتے دوڑانے کے لیے کتا پالنا اور لڑانے کے لیے کتا پالنا، یہ سب ناجائز ہیں۔ کتے کو پالنا تو ایک حرام ہو گیا نا، منع ہو گیا سختی کے ساتھ، لیکن پھر اس کتے کو لڑانا ہے جی، کریم آقا علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا جانوروں کو آپس میں لڑانے سے۔ یہاں مرغوں کی لڑائیاں اور یہ باقاعدہ بڑے بڑے میلے لگتے ہیں، کتوں کی لڑائی کے میلے لگتے ہیں جی، اس طرح کر کے یہ سارا کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے ہیں جی۔ لوگ بڑے بڑے جا کے وہاں دیکھتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، وہ جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو یقین نہیں ہوگا، حیران ہوں گے آپ، امید ہے یقین کریں گے۔ کتاب میرے پاس موجود ہے، بھاولپور کا ایک سچا واقعہ ایک بندے نے نقل کیا ہے، عالم صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بھاولپور کے اندر ایک بندے نے کتے کے ساتھ رچھ کو لڑا دیا جی، وہ ہوتے ہیں نا، انہیں کلندر کہتے ہیں رچھ والے کو، ہیں جی، اس کلندر نے کتے کو لڑا دیا ریچھ کے ساتھ۔ جب وہ دونوں آپس میں لڑے تو ریچھ جو ہے نا اتنا نڈھال ہو گیا، یہاں تک کہ زخم اتنا ہوا کہ وہاں سے بھاگا، ریچھ وہاں سے بھاگا، اور مسجد میں جا کر کے ریچھ نے قرآن اٹھایا اور لے کے آ کے اس کے سامنے کر دیا، اس کا واسطہ چھوڑ دے مجھے۔ اندازہ لگائیں، یعنی ایک ریچھ کے اندر بھی اتنی بات تھی کہ میں رب کا قرآن دکھاؤں گا، ہو سکتا ہے اسے بھی غیرت آ جائے اس مردہ ضمیر کو، یعنی تو پھر جانوروں کو لڑانا حرام ہے بھائی، چاہے کوئی لڑا رہا ہو، ہیں جی۔ آج تو نعوذ باللہ من ذالک ہم پیر کامل ہی اسے سمجھتے ہیں جو پیر کتے لڑائے ہیں،
میں نے بتایا تھا نا، ایک مرید جو ہے نا صبح صبح تیاری کر کے جا رہا ہے، تو ایک بندے نے کہا یار تو آج تک اتنا سویر نہیں اٹھا، آج کیا ہوا تجھے اتنا جلدی اٹھ گیا ہے؟ اس نے کہا یار آج میرے مرشدوں کا کتا لڑے گا میلے میں، تو اس لیے جا رہا ہوں میں۔ ہیں جی، جس کے پیر کا کتا میلے میں لڑے، میں نے کہا یار تیرے پیر کی دعائیں کتے کے ساتھ ہیں اور تو پیر کے پیچھے چڑھا ہوا ہے، تجھے کیا ملے گا اس پیر سے؟ بل بتا، پیر کی توجہ کتے کی طرف، تیری توجہ پیر کی طرف، خدا کی طرف کون جائے گا تم دونوں میں سے؟ یہ بھی تو سمجھاؤ۔ تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ بھائی، 3 طرح کے کتے جو ہیں ان کے رکھنے کی اجازت ہے، ان کے علاوہ کسی کتے کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ خلاق کائنات کے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک ماذا احل لہم، عرض کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، پوچھتے ہیں ماذا احل لہم، ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے حضور، ہمارے لیے حلال کیا ہے جانوروں میں سے، یہ بھی تو ارشاد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں احل لکم الطیبات، تمہارے لیے تمام وہ چیزیں جو پاک ہیں، صاف ستھری ہیں، وہ ساری کی ساری حلال ہیں، ساری کی ساری حلال ہیں۔ اب یہ پاک چیز، صاف ستھری چیز، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ معلوم ہوگا نفیس طبیعت والے بندے سے۔ ایک گندی طبیعت والا بندہ ہوتا ہے، وہ شراب بھی پی جاتا ہے نا؟ جیسے آپ دیکھ لیں باہر کے ملکوں میں، آپ چائنا کو دیکھ لیں، آپ کے پڑوس میں ہے جسے ہم اپنا یار سمجھتے ہیں، وہ کتے بھی بھون کے کھاتے ہیں، باقاعدہ شادیوں میں وہ کتے روسٹ کر کے کھلاتے ہیں، چوہے کھا جاتے ہیں، بچھو کھا جاتے ہیں، اس طرح کی پتہ نہیں کتنی چیزیں وہ کھا جاتے ہیں۔ ان کی طبیعت جو ہے نا، اب یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے، جتنی طبیعت بندے کی رب تبارک و تعالیٰ کی واہی سے دور ہوتی جائے گی نا، اتنی طبیعت اس کی گندی ہوتی جائے گی، وہ پھر گند کھائیں گے۔ یہی خنزیر کو دیکھ لیں آپ، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک ہر نبی نے اعلان کیا کہ خنزیر حرام ہے، ہر نبی نے، نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک ہر نبی نے اعلان کیا کہ خنزیر کھانا حرام ہے، لیکن آج دیکھ لیں آپ کتنے سارے ممالک کے اندر خنزیر کو کھایا جاتا ہے۔ تو طبیعت سلیمہ جو ہے نا، طبیعت نفاست والی، صفائی والی، ستھرائی والی، یہ بنتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی واہی سے۔ جتنا جتنا بندہ رب کی واہی کے قریب ہوتا جائے گا نا، اتنا اتنا وہ ناپاک چیزوں سے اس کے دل میں نفرت آتی جائے گی، اور سب سے زیادہ نفرت جن کے دلوں میں ہوتی ہے نا ناپاک چیزوں کی، پلید چیزوں کی، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتوں کا پیرا بٹھایا ہوتا ہے، تاکہ کوئی بھی شے جو ہے نا باہر کا ماحول انہیں متاثر نہ کر سکے جی۔ اس لیے پھر سب سے زیادہ ان کی طبیعت کو دیکھا جائے گا جو انبیاء کرام علیہ السلام کی طبیعت ہے، وہ کس چیز کو پسند فرماتے ہیں، کس چیز کو پسند نہیں فرماتے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی اب آ رہے ہیں احکامات شکار کے۔ شکار سے جتنے بھی جانور حلال ہوتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی نا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، فرمایا کہ میتہ بھی حرام ہے، موقوذہ بھی حرام ہے، منخنقہ کا بھی حرام ہے، متردیہ بھی حرام ہے، نتیحہ بھی حرام ہے، جسے جانور ٹکر مار جائے وہ بھی حرام ہے، جسے جانور کھا کے چھوڑ دے تھوڑا وہ بھی حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان ہوئی نا، اگر ذبح کرنے سے پہلے یہ مر جائیں تو یہ حرام ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا آپ غور کریں گے نا کہ کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں، تو کہتے ہیں ساری بات، ساری گفتگو نچڑ کر کے صرف 2 باتوں میں آ کر منحصر ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ طبیعت نفیسہ، طبیعت طبائع جو صالحہ ہیں، ان کے نزدیک وہ شے اچھی ہے یا نہیں، سب سے پہلی بات ہے جی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ خنزیر جو ہے اتنا پلید ہے، یہ تو آ گیا پہلی قسم میں۔ کس میں آ گیا؟ پہلی قسم میں خنزیر آ گیا، پھر کتے چوہے، اس طرح کی ساری چیزیں وہ ساری کی ساری اسی صف میں شامل ہو گئیں، اگرچہ اس کی حرمت اور باقیوں کی حرمت میں فرق ہے تھوڑا۔ اور ساتھ جو ہے وہ دوسری چیز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کا ذبح صحیح نہ ہو، جس کا ذبح صحیح نہ ہو، اس کے اندر میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو کل پرسوں آپ نے پڑھی تھی۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، فرمایا رب تبارک و تعالی نے پاک چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے، اور وہ بھی حلال ہیں ما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن، کہ جو شکار کرو تم اپنے سدھائے ہوئے سکھائے ہوئے جانور کے ساتھ ہیں جی، جسے تم نے خود چھوڑا ہو، جسے تم نے خود چھوڑا ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ شرائط بیان ہو رہی ہیں شکار کے حلال ہونے کی،
وہ کون کون سی ہیں وہ ذرا غور فرمائیں۔ باقیوں کے نزدیک تو اس کی قسمیں جو ہے نا وہ یعنی شرطیں 4 بنتی ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شرط زائد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ من الجوار، جوار جرہن سے بنا ہے۔ جرہن کا معنی ہوتا ہے زخم لگانا۔ کیا لگانا؟ زخم لگانا۔ آپ نے کتے کو چھوڑا ہے، کتا وہاں پہنچا ہے، کتے نے جا کر کے اسے زخمی کیا ہو، پھر جانور حلال ہوگا۔ اگر ویسے کتا گیا ہے، اس نے جا کے گردن دبوچ لی ہے، گردن دبانے سے مر گیا، وہ حلال نہیں۔ یہ امام اعظم کے نزدیک ہے، وہ کتا پھر حلال ہے، وہ جانور حلال نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے کتا چھوٹا، وہ کتا گیا کسی چھوٹے مثال کے طور پر خرگوش کے پاس، تو خرگوش جو ہے اس کو دیکھتے دہشت سے ہی مر گیا۔ ہاں جی، ہوتے نا خرگوش کمزور دل کے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی فوت ہو گیا، تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ اب اس کو زخم تو لگا نہیں، لہذا یہ حلال نہیں ہے۔ ہاں جی، یا ویسے جا کے اس نے تھوڑا سا ایسے منہ لگایا تھا، ویسے مر گیا، کوئی بھی شے ایسی ہو تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک زخم لگانا ضروری ہے، جبکہ باقی ائمہ کے نزدیک زخم لگانا ضروری نہیں ہے۔ زخم لگے نہ لگے حلال ہے باقی ائمہ کے نزدیک۔ اچھا، پہلی شرط تو یہ ہوگی، یہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہے۔ اب باقی شرائط دیکھیں، یہاں پر فرمایا کہ مکلبینا کہ تم نے خود چھوڑا ہو، تم نے خود چھوڑا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب تم جانور کو چھوڑ رہے ہو، جانور یا تو تمہارے ہاتھ میں بندھا ہوا ہو، اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا اس کا رسا، کتا ہے یا باز وغیرہ ہے، کوئی بھی شے ہے آپ کی قید میں ہے، اس کے بعد باز کو لے جاتا ہے، اس کے پاؤں بندھے ہوتے ہیں، پاؤں اس کے بندھے ہوئے، پر بندھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے قبضے میں ہے، آپ اسے خود چھوڑیں، نیت کر کے چھوڑیں، میں اسے شکار کے لیے چھوڑ رہا ہوں، اور تکبیر پڑھ کے چھوڑیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ نیت کر کے چھوڑیں گے آپ تو جانور جو ہے نا جسے شکار کرے گا، وہ باز ہو، شکرا ہو، کتا ہو، تو پھر حلال ہوگا۔ اگر آپ نے ویسے جناب کتا ساتھ چل رہا ہے، آپ نے اسے کہا بھی نہیں ہے، وہ ایسے جناب بھاگا جا کے شکار کر کے لے آیا، چاہے اس کا شکار بالکل ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مکلبینا کہ تم نے خود چھوڑا ہو، تم نے خود چھوڑا ہو، ہیں جی، یعنی کہ نیت ہے تمہاری اسے چھوڑنے کی۔ اچھا، آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم سکھایا ہے ویسے تم نے بھی انہیں سکھایا ہو، یعنی کتے کو، باز کو، شکرے کو تم نے بھی سکھایا ہو، یعنی کتا جاہل نہ ہو، باز شکرا جاہل نہ ہو، وہ شکاری ہو، شکار کے آداب جانتا ہو، کتا باز شکرا جانتے ہوں، ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کا پھر علم کا معیار کیا ہے، یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے کہ وہ سیکھا ہوا ہے، وہ علم والا ہے یا جاہل ہے۔ یہ معیار باز شکرے میں اور کتے میں دونوں میں فرق ہے۔ باز شکرا جو ہے آپ اسے چھوڑیں، اسے آپ واپس بلائیں، مثال کے طور پر کبوتر ہے، چڑیا ہے، کوئی بھی شے ہے، اسے پکڑنے کے لیے اس نے پرواز بھری ہے، اڑنے لگا ہے، اڑ پڑا ہے، آپ پیچھے سے آواز دیں واپس آ جا، اگر واپس آ جاتا ہے تو وہ عالم ہے، وہ علم والا ہے، وہ جاہل نہیں ہے۔ اگر وہ ضد کر کے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوں نہیں بھائی اب واپس نہیں آنا، تو وہ پھر علم والا نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ پھر ہاں، پھر اس کا شکار جو ہے اگر آپ کے ہاتھ تک زندہ پہنچنے تک آپ اسے چھری نہیں پھیر لیتے، تب تک حلال نہیں ہوگا، وگرنہ یہ سدھایا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے، علم والا ہے باز شکرا، آپ نے اسے چھوڑا ہے جی، یہ گیا، تکبیر پڑھی، بسم اللہ پڑھی آپ نے، یہ گیا، اس نے جا کر کے شکار کو پکڑا، وہیں پہ شکار جو ہے نا وہ زخم لگنے سے یا ویسے مر جاتا ہے تو وہ شکار حلال ہو جائے گا باقی ائمہ کے نزدیک، زخم لگانے سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی حلال ہو جائے گا جی، چاہے آپ اس پہ چھری نہ ہی پھیر سکیں، اس کے پہنچتے ہی اب یعنی اس کا جا کے اسے زخم لگانا جو ہے وہ آپ کا زخم لگانا ہوگا، اس کا جا کے اسے مارنا جو ہے وہ آپ کا مارنا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کا قائم مقام ہے، آپ کی نیت پہ جا رہا ہے تو ایسے ہی جیسے آپ ہی جا رہے ہیں اس کے پاس۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ معیار ہے شکرے اور باز کا، اس کے علم ہونے کا۔ اب کتے میں کیا معیار ہے؟ کتے میں تھوڑا فرق ہے، کتا جو ہے نا وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، آپ پیچھے سے بلائیں وہ نہ آئے تو یہ نہیں کہیں گے کتا جاہل ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ کتا جاہل ہے، بلکہ کتے کے لیے یہ ضروری ہے یہ جا کر کے شکار کرے اور شکار کر کے کھائے نہ، اگر کھا لے تو جاہل ہے، اگر نہ کھائے تو علم والا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ جا کر کے اس نے شکار کیا اور جا کر کے خود ہی شروع ہو گیا،
یہ شرط جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے معلوم ہوئی، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تم کھاؤ تمہارے لیے جو روکیں، جی روکیں تمہارے لیے، یہ نہ خود ہی شروع ہو جائیں وہاں پہ۔ اب بعض شکرا جو ہے وہ جا کر کے شکار کر کے وہاں کھا بھی لیں اس میں سے تو پھر بھی حلال ہے، کیونکہ بعض شکرے میں علم والا ہونے کا معیار جو ہے اس کا پیچھے سے بلانے سے واپس آنے پر ہے، نہ کہ اس کے کھانے نہ کھانے پر۔ یہ کتے میں مسئلہ ہے کہ کتا جا کر کے شکار کرے اور وہاں جا کر کے اگر وزنی ہو تو وہیں بیٹھ جائے، جیسے ہرن ہے بکری ہے، کتا تو نہیں کھینچ سکتا اسے، وہیں بیٹھ جائے اور مالک کے آنے کا انتظار کرے، جیسے وہ آئے اس کے حوالے کر دے۔ یا پھر چھوٹی سی کوئی چیز ہے، خرگوش ہے، مرغی ہے، ایسی کوئی چیز ہے، اسے جا کر کے شکار کرے، اٹھا کے لے آئے اپنے مالک کے پاس۔ تو یہ فرق معلوم ہو گیا کہ بعض شکرے میں اور کتے میں ان کے علم والا ہونے کے علم کے معیار میں فرق ہے۔ شکار اور باز کو آپ پیچھے سے، شکرے اور باز کو پیچھے سے بلائیں تو واپس آ جائے، علم والا ہے۔ کتے کو آپ بلائیں واپس آئے نہ آئے، اس سے اس کی جہالت کا معلوم نہیں ہوتا، بلکہ یہ جا کر کے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں شکار کرے اور کھائے نہ تو علم والا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ علم والا ہے یہ جاہل ہے؟ جی اس کے لیے کم از کم 3 بار کا تجربہ ضروری ہے۔ کتنی بار کا تجربہ ضروری ہے؟ 3 بار کا تجربہ ضروری ہے کہ وہ 3 بار آپ اسے ایک بار چھوڑیں، وہ جا کے شکار کر کے کتا بیٹھ جائے کھائے نہ، یا شکار کر کے اٹھا کے لے آئے کھائے نہ، دوسری بار چھوڑیں، تیسری بار چھوڑیں، اس طرح کر کے 3 بار ایسا کر لیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تینوں بار وہ اس پہ پورا اترے تو آپ کے لیے حلال ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ شکار کے مسائل ہیں، جسے بھی آج دیکھیں نا بندوق اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں اتوار والے دن شکار کرنے جا رہے ہیں، اور بیچارے کو پتہ ہوتا نہیں کسی چیز کا، وہ شکار کرنے جا رہے ہیں، اور گولی چھرے کے ساتھ جو شکار کرتے ہیں وہ وہی مر بھی جائے تو کہتے ہیں تکبیر ہم نے پڑھی تھی وہی کافی ہو گئی ہے۔ بھئی وہ تیری تکبیر پڑھی ہوئی کافی نہیں ہوئی جب تک کہ تو نے چھری نہ پھیر لے، جب تک کہ ذبح شرعی نہیں ہوگا بندوق کے ساتھ چھرے کے ساتھ کیا وہ شکار، کیونکہ وہ دھاری دار نہیں ہے۔ نیزہ جو ہے نا، نیزہ تیر، یہ دھاری دار ہوتا ہے تیر۔ اچھا تیر میں بھی یہ بات ذہن میں رہے، کوئی تیر ایسا ہے اس کے سامنے جناب وہ دھاری والی چیز نہیں ہے، وہ نہیں لگی ہوئی، ایسے جا کے لگ گیا ہے تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا کہ چوٹ لگنے سے مرا ہے وہ جانور، چاہے لاکھ بار تکبیر پڑھ کے اس تیر کو چھوڑے، سامنے اگر وہ دھاری دار آلہ نہیں لگا ہوا تو ایسے ہو جیسے اس نے ڈنڈا مار کے مارا ہے، جانور مر گیا تو حلال نہیں ہوگا۔ اب خون نکلنا ضروری ہے اور ساتھ چیز کا دھاری دار ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ خون ویسے بھی نکل سکتا ہے، کوئی چیز ایسے لگ جائے اور اس کو خون نکل آئے۔ رب تبارک و تعالی نے جو شرائط بیان فرمائی آپ ذرا دیکھیں آیت مبارکہ کو ذرا غور کے ساتھ۔ پہلی شرط فرمایا کہ وما علمتم من الجوارح، فرمایا کہ جنہیں تم سکھاؤ۔ اب یہ باقی ائمہ کے نزدیک جوارح کا معنی کیا بنے گا؟ جوارح کا معنی جو ہے وہ کباسب بنے گا، وہ کام کرنے والے ہوں، وہ شکرا باز اور یہ کتا جو ہے یہ کام کرنے والے ہوں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں یار، کتا پلید ہوتا ہے پاک ہوتا ہے؟ پلید ہوتا ہے نا۔ علم کتنی برکت ہے، کتے کے پاس بھی علم آ جائے تو رب فرماتا ہے اس کا جھوٹا بھی حلال ہے، ہیں جی؟ ہاں اس کا شکار کیے وہ بھی حلال ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کتے کو اس بندے کے قائم مقام کر کے میں کہ یہ کتا نہیں گیا، یہ بندہ خود ہی گیا، اس نے جا کے زخمی کیا ہے جی۔ اور یہ ذہن میرے جب آپ کریں گے نا ذبح، آپ کے لیے ضروری ہے کہ حلق سے کریں، اس کی رگیں کاٹیں، لیکن کتا جو ہے وہ جہاں جا کر زخم لگا دے اسے، وہ جانور وہیں مر جائے تو وہ حلال ہو جائے گا، پورے جسم میں کسی بھی حصے میں، اندازہ لگا ہیں جی۔ یہ ہے نا علم کی برکت یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد میں وہ جو شرائط بیان ہوئی آپ کے سامنے، اب ان شرائط کو آیات کریمہ کی روشنی میں دیکھیں۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین، میں اور جو تم سکھاؤ یعنی کہ خاص تمہارے چھوڑے ہوئے ہوں، مقلبین کے تحت نیت کا مسئلہ آ گیا کہ تم نے ارادے سے چھوڑا ہو، بغیر ارادے کے وہ بھاگا ہوا نہ ہو، یہ یا تو آپ کے پاس بندھا ہوا وہ آپ نے چھوڑ دیا، یا پھر آپ کے پاس ایسے کھلا ہوا چل رہا تھا تو آپ نے چھچ کہہ دیا، چھچ کہتے ہیں نا، ایسے کہتے ہیں، اس طرح کر دیا تو وہ جا کے پڑ گیا، تو یہ بھی آپ کے ارادے سے چھوڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، 2 طریقے ہو گئے، آپ نے بندھا ہوا تھا آپ نے چھوڑ دیا اس طرح، وہ چلا گیا جا کر کے اس نے شکار کیا، بسم اللہ آپ نے پڑھ لی وہ حلال ہو گیا، یا پھر آپ کھلا ہوا تھا آپ کے ساتھ چل رہا تھا آپ نے چھچ کہہ دیا تو وہ جا کے پڑ گیا اسے۔
اب وہ جانور چاہے اس نے تکبیر بھی پڑھ لی تھی پیچھے سے، جانور مر بھی گیا تو حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سدھائے ہوئے جانوروں کے بارے میں ہے، جسے سدھایا ہوا نہ ہو وہ زخمی کر دے تو آپ کے لیے اس کا چھری پھیرنا ضروری ہے، اگر چھری نہیں پھیریں گے تو وہ حلال ہے نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اس علم کے ذریعے سکھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے جی، اس سے اس کا علم والا ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، تم کھاؤ جو روک کے رکھے، اس سے وہ شرط بھی معلوم ہو گئی کہ جانور جو ہے نا جا کر کے روکے کھائے نہیں، کتا جا کر کے روک کے خود نہ کھانا شروع کر دے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے اگلی شرط آ رہی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد میں وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا نام بھی لو۔ اب یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے کہ باقی چیزیں کھاتے ہیں، کوئی بھی چیز جو ہے وہاں پہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، مثال کے طور پر آپ سیب کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، کوئی بھی شے کھا رہے ہیں، وہاں پہ بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے جی، لیکن یہاں پہ فرض ہے، کیوں ہے؟ وہ بھی کھانا یہ بھی کھانا، وجہ یہ ہے کہ یہ جانور جو ہے نا، انسان اور جانور دونوں جاندار ہونے میں ایک جیسے ہیں، جاندار ہونے میں ایک جیسے ہیں۔ جب ایک جاندار دوسرے جاندار کی جان لے گا اپنی جان کے لیے تو رب تبارک و تعالی نے پھر فرض کر دیا اس پر کہ فرمایا اب میرا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ اکبر بھی پڑھا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب میرا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ اکبر بھی پڑھا، ایسے نہ کھانا، باقی تو ساری چیزیں بغیر بسم اللہ پڑھنے کے آپ کھا لیں، کوئی شے حرام نہیں ہوتی، دنیا جہان کی ہر شے کھا لیں، کوئی بھی شے حرام نہیں ہوتی، بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن جب جانور کی بات ہے تو کہا کہ بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، کیونکہ وہ بھی تیرے جیسا ہے، وہ بھی جاندار ہے، تو بھی جاندار ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی لو اس پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو رب تبارک و تعالیٰ سے۔ عموماً شکار کرنے والے شکار کرنے جاتے ہیں تو شکار کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، شکار کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، وہ بھاگتے بھاگتے آگے چلے جاتے ہیں، نہ نماز کی فکر ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کی فکر ہوتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شکار میں اتنے مگن نہ ہو جانا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہی بھول جائے تمہیں، ہیں یہ بھی نہ ہو کہ تم ایک ہی کھاتے میں پڑے رہو اور باقی رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاؤ۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ جانور تیرے قابو میں دیے نا تو بھی میرے قابو میں ہے، ہیں تو اگر شکار کر کے حساب کرتا ہے نا تو رب تبارک و تعالیٰ بھی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔